براہ راست آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 4.6 بلین کی پیمنٹس کرنی ہے، لائبلٹیز پے کرنی ہے. So once we changed our course, we engaged within 1 month IMF. We gave a very reasonable budget جس سے وہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو. اور آپ دیکھیں کہ پہلے سال کے بعد ہماری ڈائریکشن چینج ہو گئی. ہم بانڈ بیچنے گئے، اس کے بعد تو 500 بلین آفر کیا، ہمیں 7 بلین آفر ہوا، 14 ٹائمز، ون آف دا ہائیسٹ سبسکرائبڈ سوورن پیپر. آج کیا، آج اب جا نہیں سکتے ادھر. تو یہ ہماری اللہ کریں گے انشاءاللہ. میری تو بڑی فیتھ ہے اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ ویل لائک وی کیم آؤٹ within a year last time. انشاءاللہ we'll come out of this scenario very soon. جی آگے چلیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ I'm sure before you ask any question، تینوں جو ریٹنگز ہیں ایجنسیز، انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے. کیا یہ صرف اس حکومت کی وجہ سے کیا؟ وہ تو کئی 6 مہینے کام کرتے ہیں. And this is a consequence of what Imran Khan Sahab has delivered to this country in 42 months and his economic team. IMF کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے میں ڈسپلے کر رہا ہوں. ورڈنگ سپٹمبر 22 میں جب IMF نے 7th ریویو کیا، اس نے رپورٹ میں کیا لکھا؟ A difficult external environment combined with the pro-cyclical domestic policies fueled domestic demand to unsustainable level. The resultant economic overheating led to large fiscal and external deficits in fiscal year 2022. ہم یہ 30 جون 2022 کی بات کر رہے ہیں. اور contributed to rising inflation and eroded forex کا لفظ میں نے ایڈ کیا بریکٹ میں، eroded reserve buffers. میں نے کلیریفیکیشن کے لیے ورڈ ایڈ کیا، باقی میں سارا کوٹ کر رہا ہوں کہ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے آفٹر 7th ریویو آف دی IMF. جی آگے چلیں. کدھر تھا پاکستان 2013-18 میں؟ As I said, most difficult, declared macroeconomic unstable country early 2013. Moody's نے کیا کہا؟ پاکستان آؤٹ لک فرام نیگیٹو ٹو اسٹیبل. اسٹینڈرڈ پور کیا کہہ رہی تھی اس وقت؟ پاکستان آؤٹ لک فرام نیگیٹو اسٹیبل ٹو پازیٹیو. انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن جس نے بزنس بند کیا ہوتا، ریزیومڈ فائنینسنگ فار پاکستان آفٹر امپروومنٹ فارن ایکسچینج ریزرو. According to Nelson report, Pakistan had the highest business confidence since 2008. یہ 2014 میں بات ہو رہی ہے. فوربس کیا کہہ رہا تھا؟ پاکستان اکنامک ٹرن اراؤنڈ ان اٹس رپورٹ اے گلوبل ٹرن اراؤنڈ اسٹوری. پاکستان اکنامک ٹرن اراؤنڈ واز ایکنالجڈ ان ریسرچ رپورٹ پبلش بائی مارگن اسٹینلی on 30 جون 2015 ٹائٹل رائز اے میٹر آف ٹائم. اور جیٹرو نے کیا کیا کہ سیکنڈ چوائسز پلیس فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے گلوبل ادارے کہہ رہے. آگے چلیں. دس از ویئر آئی ول کنکلوڈ. آئی وڈ سے کہ ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے ایز اے نیشن. یہ ملک 2016 میں ایز اے کانسیکوینس 13, 14, 15 کی ایفرٹس 2016 میں یہ 24ویں اکانومی ریکگنائز ہو گیا. اور پروجیکشن کیا ہوئی؟ وی ول بی پارٹ آف G20, دا پریمیئر کلب آف دا ورلڈ. وی ول بی پارٹ آف G20 by 2030. ہمیں چاہیے تو یہ تھا ایز اے نیشن، آل پولیٹیکل پارٹیز ٹوگیدر دے شوڈ ہولڈ ہینڈ کر کے اس ٹائم لائن کو ریڈیوس کرتے، 2030 کو لاتے 2026 پہ، 2027 پہ. اٹ واز ڈویبل. The speed which Pakistan was improving is doable. جو تباہی کی ہے پچھلے 4 سال میں، جو بیڑا غرق کی ہے اس ملک کا، where we are rated now 2021 میں we are projected as 41st economy actual ہے. ذکر وزیر اعظم شہباز شریف کا جو کہتے ہیں کہ 9 ماہ پہلے حکومت سنبھالی تو حالات انتہائی مخدوش تھے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں سستی گیس مل رہی تھی مگر اس وقت کی حکومت نے نہیں خریدی. تاریخ کے بدترین سیلاب سے نمٹنا بڑا چیلنج تھا. متاثرین کی بحالی کے لیے کئی $100 ارب درکار ہیں. وہ صحبت پور میں مقامی عمائدین سے خطاب کر رہے تھے. جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی 11 اپریل 2022 کو، آج سے 9 مہینے پہلے، تو انتہائی مخدوش حالات تھے. IMF سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اور حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر گیس، ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے. اربوں ڈالر ہم نے خرچ کے ہم گندم اس وقت منگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو گندم مل سکے. مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جو این ڈی ایم اے نے جو رقوم خرچ کی وہ 100 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. 100 ارب روپیہ یہ وفاق نے خرچ کیا، لیکن ابھی کئی 100 ارب اور چاہیے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سیکٹر I-10 میں خودکش دھماکے میں عدیل حسین نے جان کی قربانی دے کر وفاقی دارالحکومت کو بڑی تباہی سے بچا لیا. شہید قوم کے محسن ورثاء کی ہر ممکن مدد کی جائے گی. آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائی کا واضح پیغام دے دیا ہے. وزیر داخلہ IG اسلام آباد کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ریاست کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے اس میں نوید سیال کا جو شہادت ہے یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہے. لیکن بہرحال دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ تو بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کا تو ریڈ الرٹ چڑھتا ہے، اس کی جو ہے وہ خبر بعض اوقات جو ہے وہ لائیو 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ واقعہ چلتا ہے. تو اس سے عوام میں ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کاؤنٹر ٹیررزم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی ایفرٹس جو ہے وہ نہیں ہو رہی. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جہاں تک تھریٹ الرٹس کا معاملہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسپیسیفکلی کبھی کسی کا لیکن جنرل تھریٹ تو ہے اور اس بارے میں جو انتظامات یا پریکاشنس جو ہے وہ لیے جانے چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی جو بات تھی جو انہوں نے بیان فرمایا اس کمیٹی میں وہ بہت ہی حوصلہ افزا تھا اور اس میں بہت کلیئرٹی تھی. انہوں نے دہشت گردوں کے متعلق زیرو ٹالرنس اور نو نیگوشیشن ود ٹیررسٹ کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی واضح کیا. FCC جو ہے وہ فیڈرل فورس ہے، جب ہمیں ضرورت ہوگی جتنی ضرورت ہوگی ہم ان کو بلا لیں گے. اب اسلام آباد کے اوپر گراؤ جلاؤ اور آگے حملہ آور ہونے کی بات جو ہے نا یہ ختم ہو چکی ہے اور اب کوئی امکان نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی اس قسم کی جرت کرے. فواد چودھری نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ عمران خان پر حملے کے وقت 3 اطراف سے فائرنگ ہوئی. حملہ آور 1 نہیں 3 تھے. معاملے کو مذہبی رنگ دینے کے لیے ملزم نوید کو بھی قتل کرنے کا پروگرام تھا. DPO گجرات نے کیمرہ SHO کو دے کر ویڈیو بنانے کی ہدایت دی. JIT میں DPO نے پیش ہونے سے انکار کر دیا. فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ آخر DPO کو کون روک رہا تھا. ابتدائی پولیس انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 حملہ آور عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل ہیں. 14 جو بلٹس ہیں وہ زمین کے اوپر سے برآمد ہوئی ہیں کہ بالکل سامنے بلڈنگ جو ہے وہ موجود تھی. اس میں بھی 7 بلٹس ایک جگہ سے ملی ہیں، 2 جگہ سے بلٹس جو ہیں وہ اور ملی ہیں. عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فورینزک کرایا گیا ہے. ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی. کیٹریجز ملے ہیں وہ 3 ڈیفرنٹ ویپنز کے ہیں. اس لیے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ 3 ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل تھے. کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. ہاسپٹل ابھی پہنچنے سے پہلے ایک کنفیشنل ویڈیو جو ہے ریلیز کی جاتی ہے. JIT نے جو CCTV ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برآمد کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ DPO گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ SHO کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے. جو SHO صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے اب کہ یہ ویڈیو انہوں نے DPO کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی. DPO گجرات کو JIT نے فون کی فورینزک کرانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا. انہیں تفتیش میں بلایا گیا، وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے. آخر انہیں کون روک رہا تھا؟ IG پنجاب کو رابطہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. ایک اور ویڈیو تقریباً رات کو 1 بجے وہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے CTD کے آفس میں. CTD کے آفس سے JIT نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ CCTV فوٹیجز دے دیں کہ وہاں پہ کون آیا گیا کیسے ہوا. CTD نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا. وفاقی ایجنسیز نے یہ انٹرنیٹ ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا. ملزم کو گولی جو ہے وہ ایک اس شوٹر نے ماری جو اسی ذمہ داری کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا تھا کہ آپ نے جو نوید ہے اس کو قتل کر دینا. باوجود اس کے کہ پنجاب حکومت ہماری ہے،
اور خان صاحب نے جن لوگوں کو نامزد کیا تھا وہ وفاق میں موجود آج بھی بااثر لوگ جو ہیں وہ انہی اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ Negative campaign, whatever our politicians do. Number 2, borrow new money to pay old, or they get rollover or renew the facility. We will also following the same principle. We have always been following. یہ کوئی اس سال کا جو میکسیمم پروجیکٹڈ تھا، I'm sure آپ بہت دوستوں کو پتہ ہے، that was 20-21 بلین کی ایکسٹرنل لائبلٹیز تھی اور قریباً 10 بلین پروجیکٹ اب تو کم ہوگا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ تو یہ کوئی اتنا اس کو ہوا بنا کے دکھایا جا رہا تھا کہ جی 31-32 بلین کیسے ارینج ہوگا۔ بھئی ہم نے 2016-17 میں اللہ کے فضل سے 35 بلین ریز کیا تھا، آپ نمبر اپنے چیک کر لیں ایکسٹرنل ریسورسز، لیکن ایک فنڈامنٹل ڈیفرنس تھا۔ اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز were very good۔ پاکستان میں کوئی کم از کم یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جی یہ ڈیفالٹ ہونے لگا، یہ پاکستان was doing fine۔ اور پروجیکشن میں نے بھی آپ کو دکھا دی ہیں کہ جی آ رہا تھا جی ہم تو دنیا کی پریمیم کلب میں چند سالوں کو جوائن کر لیں گے، ہم اپنا آلریڈی 24ویں اکانومی میں پہنچ چکے ہیں، دنیا کی 4 صرف ہماری نوچز رہ گئی ہیں داخل ہونے میں۔ تو یہ اس وقت سینٹیمنٹس اور تھے، اسی وجہ سے جب ہم $500 ملین آفر کرتے تھے تو ہمیں انپریسیڈنٹڈ 14 ٹائم، مجھے یاد ہے کہ میں سپرنگ میٹنگ میں ورلڈ بینک IMF کا روڈ شو ختم کر کے مجھے تقریباً ہر جو ملا اس نے مبارکباد دی پاکستان کو کہ جی آپ نے 14 ٹائمز یور ایشو ہیز بین اوور سبسکرائب۔ ہم نے اس میں سے صرف مجھے یاد ہے 202 بلین لیا تھا، وی ور آفرڈ 7 بلین اگینسٹ آور آسکنگ 500 ملین۔ تو بات یہ جی کہ جہاں تک چائنا ہے وہ رول اوور وہ پروسیس ہو رہا ہے۔ ہم نے جو 2.25 میں 1.2 بلین آپ کو پتا ہے جو ہم نے پے کیا ہے، وہ انشاءاللہ once the facility is renewed and we will receive back, it will go straight our reserve. What we get from Saudi inshallah will go to beef up our reserves. اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنی دوسری ٹرانزیکشنز پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم پرائیویٹائزیشن پہ بھی اپنی توجہ دے رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے ڈس انویسٹمنٹ پہ بھی توجہ دے رہے ہیں تاکہ، اور ہم نے بلیڈنگ جو ہو رہی ہے ہماری وہ بھی، بٹ دس از سم تھنگ کہ آپ اوور نائٹ نہیں کر سکتے۔ اور ایک جو نیگیٹو ماحول بنا دیا ہے وہ ویئنگ اے لاٹ آن دی اوور آل اچیومنٹ۔ ٹائم کی بات کر رہا ہوں، ہو تو جائے گا۔ تو جو آپ نے NSE میں کہا everybody was satisfied, there was nothing to worry and they were also confident کہ انشاءاللہ ہم سارے مل کے ایز اے ٹیم پاکستان کو جس بھور میں ریپیٹ کر رہا ہوں، this is not the outcome of 8 months performance of PDM government. This is the outcome of 42 months mismanagement, governance, and now I can safely add the huge corruption highest in the history of Pakistan. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھرا ہوا ہے، میں اس ٹاپک پہ جاؤں گا تو اتنا سیشن اور لگے گا۔ آئی تھنک وہ ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو وہ آپ کو تفصیل دیتے رہتے ہیں۔ یہاں تو بلینز کے تحائف لے کے تو کوڑیاں جمع کروائی گئی ہیں جی۔ جی ہاں، تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اس کا سارا کیا دھرا ہے۔ دیکھیں جب آپ when you sow a seed، اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، جو وہ لینڈ مائنز بچھانے کے علاوہ جو تباہی کر گئی اکانومی، اس کا آج ہم بھگت رہے ہیں جی۔ پورا پلان بتایا، لیکن اس میں آپ نے جو IMF کا 9th ریویو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اور کیا پوزیشن ہے، وہ کب تک اس میں ہے یا اس سے آپ ہٹنے جا رہے ہیں؟ سیکنڈ ویلکم بیک۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے، وفاقی وزیر خزانہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم سے نہ صرف اس کرنٹ کوارٹر کا مانگا جو ابھی 31 دسمبر کو چیزیں انہوں نے آگے کی بھی مانگی کہ جی ہم 2 اگلے ریویوز بھی بتا دیں، 11-12 بھی ہم نے وہ بھی دے دی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کی یہ جو فلڈز کی وجہ سے جو آپ کی نیڈز ہیں $16.3 بلین کی، اس کا بتائیں کہ اس کو آپ نے کیسے پورے کرنا ہے، کتنے سال میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9 تاریخ کو پرائم منسٹر شہباز شریف جا رہے ہیں، جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اسی ٹاپک کے اوپر، تو ہم نے وہ بھی ان کو پرووائڈ کیا۔ تو ان کا رائٹ ہے جی، لینڈر کا رائٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو تو خود بدنام کیا نا، صبح شام ہر ٹاک شو، ہر بیان۔ ابھی مجھے جو شوشا ایک دیا ہے مریم بی بی نے، وہ کہ ابھی جو ریئیکشن آیا ہے آپ کے اور میرے دوستوں کا PTI کا کہ اسحاق ڈار نمبروں کی ہیر پھیر سے نہیں نکلے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں آئینہ دکھائے تو برا مان گئے۔ میں تو آپ کو آفر کر رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، بی امپائر، سی دیئر نمبر، سی اور نمبر، ویریفائی، فنش، گو ٹو ویب سائٹ، ہر چیز مل جائے گی۔ تو جو ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں
पिछले इतने महीनों में एक दफा ये नहीं कहा कि हमें ये मिला था हमने ये छोड़ा। ये कहते हैं जी हमने ये छोड़ा तो इन्होंने इधर ले गए। ओ भाई पहले उसका तो हिसाब दो। ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे उनका बीज बोया तुमने और तवाई जो है वो अब ये हुकूमत हैंडल कर रही है। जो आपने अलाउंस का बात की सनाउल्लाह साहब, वो फाइनलाइज हो चुका है, समरी अप्रूव हो गई है। प्राइम मिनिस्टर से मेरी परसों रात बात हो गई थी। अब मेरे आज फाइल आ जाएगी, हम कल अनाउंस कर देंगे। वो जो आपने कहा ना सिलेक्टिव, वो नहीं है ठीक। मैं समझता हूँ कि वाकई उसमें हकीकत थी और एक्विटी जस्टिस डिमांडेड कि सबको मिलना चाहिए जो सेक्रेटरीट में है, जो फॉरेन ऑफिस में है। तो हमने जो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक इस फाइनल पीएम से एग्री हो चुका है, समरी हमारी जा चुकी है। अब आज ही आएगी तो आज कर देंगे। मैंने तो इनको भी कहा था कि अपने बंदों को आप बता दें कि अब कलम छोड़े दाल की जरूरत नहीं है। हम उसको 100% अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, सबको 100% इंशाल्लाह मिलेगा। और इंशाल्लाह एक सेकंड जी, सब इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड। तो ये है जी, उसका विद इन ए डे और 2 अनाउंस हो जाएगा। सर आपसे सर सवाल ये है कि आपकी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन इशू ये है सर कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। यानी आपके जो इनफ्लोज हैं वो सेकंड हाफ में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो सर ये बताएं कि वो किस हद तक जो है वो आपने अभी बताया, लेकिन कोई चूँकि आपने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक टाइम फ्रेम दिया था सर, वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है सर। तो अब कोई आप बताएंगे सर कि कब तक खासकर सऊदी अरब के और चाइना से, सऊदी अरब का खासकर कब तक आ जाएंगे? और दूसरा सर ये बताएं कि क्या IMF के साथ ये 9th और 10th रिव्यू को कंबाइन किया जा सकता है, चूँकि वो भी ड्यू हो चुका है। मेहताब साहब, एक तो जो बिल्कुल आप ये सही है जी, ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, हमारी गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि नंबर्स को पब्लिक किया जाए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सेकंड हाफ में इनफ्लोज बहुत इम्प्रूव्ड, हमारा प्रोजेक्शन भी है, प्लान भी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। जो आपका स्पेसिफिक सवाल था, मैं बिल्कुल मैं तवक्को कर रहा था कि हमें 15 दिन के अंदर, जैसे मैं प्रोग्राम हुआ था विच मीन सम टाइम इन दिसंबर, वो पैसे मेरा ख्याल था कि आ जाने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर हुई है। लेकिन उसकी कोई ख़ास वजह नहीं। और भी ऑब्वियसली हम किसी को ये टाइम लाइन के साथ तो बाउंड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि उसी के नतीजे में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम मज़ीद, हमने कोऑपरेट किया, मज़ीद भी फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे। ये उनका इंटरव्यू उसी रेफरेंस से था। I personally feel कि इंशाअल्लाह in next within this month, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support inshallah. 9th and 10th रिव्यू, आखिरी मेहताब हैदर साहब का 9th and 10th रिव्यू, मुझे अब ये लगता है कि इट हैज़ टू बी कंबाइंड, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर गया है। अब अभी 9 आगे करें फिर जाए। वेलकम बैक। MQM और जमात इस्लामी रहनुमाओं की मुलाकात बेनतीजा रही, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM के एहतजाज में जमात इस्लामी शरीक नहीं होगी। कहा कि हमारी तवज्जो वज़ीर आला हाउस सिंध पर धरने और 8 जनवरी के जलसे पर है। हल्का बंदियों की बात ना मानी गई तो क्या मुत्तहिदा हुकूमत से बाहर आ जाएगी? हाफिज नईम की जानिब से यह सवाल किया गया, जिसके जवाब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फिर हम सूरत हाल पर गौर करेंगे। मुत्तहिदा को बल्दियाती उमूर पर मुतालबात मनवाए बगैर हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए था। हाफिज नईम की जानिब से ऐसा कहा गया, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कुछ फैसले करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस के बाद सिंध हुकूमत जाग उठी है। चंद रोज कबल लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर ओहदों से फारिग कर दिए गए। कराची में जिला शर्की, कोरंगी और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए गए हैं। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स MQM पाकिस्तान के तजवीज़ करदा थे। शकील अहमद को एडमिनिस्ट्रेटर शर्की और मोहम्मद शरीफ को एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी लगाया गया था। मोहम्मद फारूक को एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद तैनात किया गया था। और अब इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद सिंध हुकूमत जाग उठी है। चंद रोज कबल लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स ओहदों से फारिग कर दिए गए हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। खबर की दुनिया।